دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانے بنے ہوئے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گھسیٹے لے جا رہے تھے۔ لات مکے گھونسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے، کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ اور دوستو ان کے ساتھ ایک بڑا سا آدمی ساتھ تھا جس کا نام امیہ بن خلف تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام تھے۔ اور امیہ بن خلف آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ باغی ہے اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پٹ رہے تھے، آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخموں کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر، نہ آپ کے لبوں پر آہ تھی، نہ کسی کا شکوہ اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کو پتھر لگتا یا کوئی گھونسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے اور کہتے، عہد عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ دوستو جب عہد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی برسات کرتے اور آپ کہتے، مارو مجھے، مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کا پرستار ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ دوستو ان وحشی سنگا دل درندوں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر نہ ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا، جس سے جتنا مارا گیا مارا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکیں، آپ چت پڑے ہوئے تھے۔ دوستو بزنی پتھر جس کو کئی آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، سینے پر دھرا ہوا تھا، آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلس رہا تھا، پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالو میں کانٹے سے جم گئے تھے، آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، اف بھی نہیں کرتے تھے، اگر کبھی نعرہ لگاتے تو عہد عہد پکارتے تھے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و ذلالت کے قائل تھے، اور مکہ کے کافروں کو اگر ضد تھی تو عہد کے نام سے تھی۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد کا نعرہ لگاتے، اللہ عہد کہتے، کافروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، بھڑک اٹھتے اور سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے، جس سے ان کو اور بھی زیادہ درد ہوتا۔ امیہ چیخ کر کہتا کہ بلال چھوڑ دے اس کلمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، تمہیں آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، امیہ میں جب تک زندہ رہوں گا عہد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ پھر امیہ غضبناک ہو جاتا، وہ کفار کو اشارہ کرتا اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔ دوستو یہاں پر حضرت بلال پر ظلم ہو ہی رہے تھے، اسی وقت ان کے قریب ہی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسیوں سے بندھے جکڑے تھے، قریش ان کو مارتے تھے، ان کو چت لٹا کر ان کے سینے پر دو پہلوان عرب کے ان کے سینے پر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ صہیب خدا کا نام مت لے، زندگی چاہتا ہے تو بتوں کو معبود مان لے، ان کی خدائی کا اقرار کر اور انہی کے آگے سر جھکا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیف میں تھے اور جلتی ہوئی ریت پر پڑے تھے، ننگا بدن تھا، گرم ریت نے پورے بدن میں جلن پیدا کر دی تھی، انہیں مارا جا رہا تھا، ان کے سینے پر دو آدمی کھڑے تھے، پسلیاں دبی جا رہی تھیں اور موت اور زندگی کا سوال تھا، لیکن اسلام نے ان کے دل کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ باوجود اتنی تکلیفوں کے زبان سے یہی نکلتا تھا کہ مرتے دم تک نہ اسلام چھوڑوں گا، تم مارو، یہاں تک کہ مارو کہ مر جاؤں۔ تو دوستو اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی قربانیاں کی، کتنے ظلم اور ستم سہے، اور پھر بھی لب پہ رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔